بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر انتہائی خوبصورت اور مستند کتاب ترجمہ نہج البلاغہ کے جو حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے، مؤلف جس کے وہ ہیں، اور ہم اس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ یہ پارٹ 6 ہے، اور یہ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلے پارٹ نمبر 5 میں جو پڑھنے کا جہاں پہ آغاز کیا تھا وہ تھا مقدمہ، جو کہ حجت الاسلام سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب کا ہے، اور اس مقدمے کو ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ہے، اور ہم پڑھتے پڑھتے صفحہ نمبر 27 پیج پر ہم آ گئے ہیں۔ اور اب ہم اس مقدمے کو اس آڈیو میں تو مکمل شاید نہ کر پائیں، لیکن امید ہے کہ ہم یہ آڈیو اور اگلی آڈیو اس میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ آئیے میں پڑھتی ہوں، مجھے بھی پڑھنے میں اتنا ہی لطف آ رہا ہے جتنا آپ کو سننے میں آ رہا ہے، اور بہت بڑی خواہشات جو ہیں اس کتاب کو پڑھنے والی وہ میری بھی پوری ہو رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بھی پوری ہو رہی ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اس آڈیو کو جب سنے گا اس کو اتنا ہی مزہ آئے گا۔ آئیے ہم پیج 27 سے مقدمے کے بقیہ صفحات کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ مولا ہماری مدد کریں گے۔ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ دور عباسیہ کے یگانہ روزگار کا کاتب عبدالحمید بن یحییٰ متوفی سن 132 ہجری کا یہ مقولہ علامہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں درج کیا ہے کہ ترجمہ: میں نے 70 خطبے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ازبر کیے ہیں، جن کے فیوز و برکات میرے یہاں نمایاں ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ہم نے پڑھ لیا ترجمہ اس کے، یعنی جو ان کا جو مقولہ علامہ ابن ابی الحدید کا نے جو شرح نہج البلاغہ میں درج کیا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد ابن المقفع میم قاف فے عین متوفی سن 142 ہجری کا اعتراف ہے، جسے علامہ حسن الزوبی نے اپنے ان حواشی میں جو کتاب البیان والتبیین للجاہز پر لکھے ہیں، وہ ابن مقفع کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: غالباً ابن المقفع نے بلاغت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطبوں سے استفادہ کیا تھا، اور اسی بنا پر وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے خطبوں کے چشمے سے سیراب ہو کر پیا ہے اور اسے کسی ایک طریقے میں محدود نہیں رکھا ہے، تو اس چشمے کی برکات بڑھے اور ہمیشہ بڑھتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد ابن نباتہ نون بے الف تے ہے، نباتہ متوفی سن 374 ہجری، یہ بھی سید رضی سے مقدم ہے، اور ان کا یہ قول ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ میں نے خطابت کا ایک خزانہ محفوظ کیا ہے جس سے جتنا زیادہ کام لیا جائے پھر بھی اس میں برکت زیادہ ہی ہوتی رہے گی۔ میں نے 100 فصلیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مواعظ میں سے یاد کی ہیں، اور یہ ان کی گفتگو ختم ہوئی۔ آگے لکھا ہے ابن نباتہ کے اس قول کا بھی ابن ابی الحدید نے تذکرہ کیا ہے۔ رجال کشی میں ابو الصباح کنانی کے حالات میں لکھا ہے کہ زید ابن علی ابن الحسین کے جو زید شہید کے نام سے مشہور ہیں، اور جن کی شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے امامت میں ہوئی، وہ برابر امیر المومنین کے خطبوں کو سنا کرتے تھے۔ ابو الصباح کہتے ہیں کہ کانا یسمع منی خطب امیر المومنین علیہ السلام، یہ 2 صدی ہجری کا ذکر ہے، اور اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ایک ذخیرہ خطبوں کا اس وقت بھی موجود تھا جو مسلم طور پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ان تمام مقامات پر بطور ارسال مسلمات خطب کہنا بتاتا ہے کہ اس زمانے میں اس بارے میں کوئی شک و شبہ بھی محسوس نہیں کیا جاتا تھا، ورنہ جیسا کئی صدی بعد جب کچھ اغراض کی بنا پر مصنفین نے اس حقیقت کو مشکوک بنانا شروع سمجھا تو المنسوبۃ الی علی کہنے لگے۔ دور اول میں اس قسم کے شک و شبے کے اظہار کرنے والی کوئی لفظ پائی نہیں جاتی۔ آگے لکھا ہے رجال کبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ زید ابن وہب جہنی
متوفی حدود سن 90 ہجری ہے، جو خود حضرت امیر المومنین کے روات احادیث میں سے ہیں۔ آپ کے خطبوں کو جمع کیا تھا، اور اس کے بعد اور متعدد افراد ہیں جنہوں نے سید رضی کے پہلے اب ہم پیج 28 پر آ گئے ہیں، پہلے خطبے اول کو جمع کیا، جیسے نمبر 1 حشام ابن محمد ابن صائب کلبی متوفی سن 146 ہجری، ان کے جمع و تالیف کا ذکر فہرست ابن ندیم جزو 7 صفحہ نمبر 251 میں موجود ہے۔ 2 ابراہیم ابن ظہیر فرازی، ان کا ذکر فہرست توسی میں یوں ہوا ہے، ترجمہ کہ متعدد کتابیں تصنیف کی، من جملہ ان کے کتاب الملاحم اور کتاب خطب علی علیہ السلام۔ یہاں پہ یہ ختم ہو گیا، اور نیچے لکھا ہے کہ اور رجال نجاشی میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ 3 ابو محمد مسعدہ ابن صدقہ ابدی، ان کے متعلق رجال نجاشی میں ہے، ترجمہ ان کے متعدد تصنیفات ہیں، جن میں سے ایک کتاب خطب علی علیہ السلام ہے۔ اچھا جی، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا۔ اگلا لکھا ہے 4 ابو القاسم عبدالعظیم ابن عبداللہ حسنی، جن کا مزار تہران کے تھوڑے فاصلے پر شاہ عبدالعظیم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کے جمع کردہ خطبوں کا ذکر رجال نجاشی میں اس طرح ہے، ترجمہ ان کی ایک کتاب خطب علی علیہ السلام ہے۔ نمبر 5 ابو الخیر صالح ابن ابی حماد رازی، یہ بھی امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، نجاشی میں ہے، ترجمہ من جملہ آپ کی تالیف کے کتاب خطب علی علیہ السلام ہے۔ نمبر 6 ابن علی ابن محمد ابن عبداللہ مدائنی متوفی 335 ہجری، انہوں نے حضرت کے خطبوں کو اور ان مکاتیب کو جمع کیا جو حضرت نے اپنے اعمال کو تحریر فرمائے تھے۔ ان کا ذکر معجم الادبار یا قوت ہموی جزو 5 صفحہ 313 میں ہے۔ نمبر 7 ابو محمد عبدالعزیز جلودی بصری متوفی سن 330 ہجری کے تصانیف میں کتاب خطب علی، کتاب رسائل، کتاب مواضع علی، کتاب خطب علی علیہ السلام، فی الملاحم، کتاب دعائے علی موجود ہیں، جن کا تذکرہ شیخ طوسی نے فہرست میں اور نجاشی نے ان کے طویل تصنیفات کے ذیل میں اپنے رجال میں کیا ہے۔ نمبر 8 ابو محمد حسن ابن علی ابن شعبہ حلبی متوفی سن 320 ہجری نے اپنی مشہور کتاب تحفہ العقول صفحہ نمبر 13 طبع ایران میں امیر المومنین کے کچھ کلمات، امثال اور خطب کو درج کرنے کے بعد لکھا، ترجمہ اگر ہم وہ سب لکھنا چاہیں جو ہم حضرت کے خطبے اور آپ کا کلام صرف توحید کے بارے میں پہنچا ہے علاوہ دوسرے موضوعات کے، تو وہ پوری اس کتاب یعنی تحفہ العقول کے برابر ہوگا۔ ترجمہ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ ہم پیج 29 پہ آ گئے ہیں۔ اب نیچے لکھا ہے کہ اب مذکورہ بالا تفصیل پر نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی میں زید ابن وہب جہنی نے حضرت کے خطبوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ دوسری صدی میں عبدالحمید ابن یحییٰ کاتب اور ابن مقفع کے دور میں وہ ذخیرہ مسلم طور پر موجود تھا، اور اس صدی کے وسطی دور میں وہ خطبے پڑھے اور سنے جاتے تھے، جیسا کہ زید شہید کے واقعے سے ظاہر ہوا، اور ادبا کو اس کو زبانی حفظ کرتے تھے، جیسا کہ عبدالحمید اور ابن مقفع کے تصریحات سے ظاہر ہوا۔ اور تیسری صدی میں متعدد مصنفین نے جو خطبے ان تک پہنچے تھے ان کو مدون کیا۔ ایسی صورت میں جناب سید رضی کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ ان تمام ذخیروں کو نظر انداز کر کے یہ دماغی کاوش و کاہش گوارا کرے کہ وہ از خود کلام امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے کوئی چیز تصنیف کریں۔ چھٹا امر یہ ہے کہ ان تمام ذخیروں کے سابق سے موجود ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ علامہ سید رضی کے لیے یہ تو قطعی ممکن نہیں تھا کہ وہ ان تمام ذخائر کو تلف کرا دیتے اور پھر اسی کی ترویج کرتے جو انہوں نے کلام امیر المومنین قرار دیا تھا۔ یہ قطعی ناممکن تھا۔ اگر وہ ذخیرہ کسی ایک مصنف کے پاس کسی ایک دور دراز جگہ ہوتا تو یہ امکان بھی تھا، جیسا کہ مشہور ہے کہ شیخ ابو علی سینا نے فارابی کے تمام مصنفات
کو کسی شخص سے حاصل کر کے انہیں تلف کر دیا اور ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ یہاں یہ صورت قطعاً ناممکن تھی جبکہ وہ کلام ادبا کے سینوں میں محفوظ تھا، اطراف و اقطار عالم اسلامی میں منتشر تھا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اطراف و اقطار عالم اسلامی میں منتشر تھا اور بہت سے مصنفین اس کی تدوین کر چکے تھے۔ پھر جبکہ سید رضی کی تصنیف کے ساتھ ان ذخائر کا موجود ہونا لازمی تھا، تو اگر سید رضی کا جمع کردہ کلام اس ذخیرے سے مختلف ہوتا یا اسلوب بیان میں اس سے جدا ہوتا تو وہ تمام ادبا زمانہ خطباء روزگار، علماء وقت جو اس کلام کو دیکھتے ہوئے پڑھے ہوئے یا یاد کیے ہوئے تھے، صدائے احتجاج بلند کر دیتے، ان میں تلاطم ہو جاتا اور سید رضی تمام دنیا میں اس کی وجہ سے بدنام ہو جاتے۔ کم از کم کوئی ان کے ہم عصر ادبا میں سے اس کی تنقید ہی کرتا ہوا ایک کتاب ہی اس موضوع پر لکھ دیتا کہ امیر المومنین کا جو کلام اب تک محفوظ رہا یہ سید رضی کے جمع کیے ہوئے ذخیرے سے مختلف ہے، خصوصاً جب وہ وجہ جو بعد میں ایک طبقے کو اس باب میں انکار یا تشکیک کی موجب ہوئی، جس کی تفصیل کسی حد تک آئندہ درج ہوگی، وہ ایک مذہبی بنیاد تھی، یعنی یہ کہ نہج البلاغہ میں ان افراد کے بارے میں جنہیں سواد اعظم قابل احترام سمجھتا ہے کچھ تعریضات یا انتقادی کلمات ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ سلطنت عباسیہ کے دارالسلطنت میں لکھی گئی جو اہل سنت کا علمی مرکز تھا۔ اس وقت بڑے بڑے علماء، حفاظ، ادبا اور خطبہ، اہل سیر اور محدثین اہل سنت میں موجود تھے اور ان کا جمع غفیر خاص بغداد میں موجود تھا۔ اگر امیر المومنین کے وہ خطبات جو ابن المقفع، ابن نباتہ، عبد الحمید ابن یحییٰ جاحظ اور دیگر مسلم الثبوت و ادبا کے دور میں پیج 30 موجود تھے، ان تعریضات سے خالی تھے اور اس قسم کے مضامین ان میں نہ تھے، بلکہ فطری طور پر اس صورت میں اس کے خلاف چیزوں پر انہیں مشتمل ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت کے اہل سنت کے علماء اس پر قیامت برپا کر دیتے اور اس کو اپنے مذہب کے خلاف ایک عظیم حملہ تصور کر کے پورے طور سے اس کا مقابلہ کرتے اور اس کی دھجیاں اڑاتے تھے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی دھیمی سی آواز بھی اس کے خلاف بلند نہیں ہوئی۔ یہ اس کا قطعی ثبوت ہے کہ سید رضی کے جمع کردہ مجموعے میں کوئی نئی چیز نہ تھی، بلکہ وہ وہی تھا جو اس سے پہلے مضبوط و مدون، متداول اور محفوظ رہا تھا۔ علماء قطعاً اس سے اجنبیت نہ رکھتے تھے، بلکہ اس سے مانوس اور اس کے سننے کے اور یاد کرنے کے عادی تھے۔ وہ اس ادبی ذخیرے کو اس کی ادبی افادیت کے اعتبار سے سر آنکھوں پر رکھتے تھے اور تنگ نظری میں مبتلا نہ تھے کہ چونکہ اس میں کچھ چیزیں ہمارے مذہب کے خلاف ہیں اس لیے اس کا انکار کیا جائے یا اس سے اجنبیت برتی جائے۔ اگلا پیراگراف ہے، 7واں امر یہ ہے کہ بہت سی کتابیں علامہ رضی کے قبل اس وقت بھی ایسی موجود ہیں جن میں امیر المومنین علیہ السلام کے اکثر مواقع کے کلام یا خطبات کو کسی مناسبت سے ذکر کیا ہے، جیسے جاحظ متوفی سن 255 ہجری کی البیان والتبیین، ابن قتیبہ دینوری متوفی سن 676 ہجری کی عیون الاخبار و غریب الحدیث، ابن واضح یعقوبی متوفی سن 278 ہجری کی مشہور تاریخ، ابو حنیفہ دینوری متوفی سن 280 ہجری کی اخبار الطوال، ابو العباس المبرد متوفی سن 286 ہجری کی کتاب المبرد، مشہور مورخ ابن جریر طبری متوفی سن 310 ہجری کی تاریخ کبیر، ابن ورید متوفی 321 ہجری کی کتاب المجتنہ، ابن عبدر متوفی 328 ہجری کی عقد الفرید، اور ثقۃ الاسلام کلینی متوفی سن 329 کی مشہور کتاب کافی، مسعودی متوفی
سن 346 ہجری کی تاریخ مروج الذہب، ابو الفرج اصفہانی متوفی 356 ہجری کی کتاب اغانی، ابو علی قال متوفی 356 ہجری کی کتاب النوادر، شیخ صدوق متوفی 381 کی کتاب التوحید، اور ان کے دوسرے جوامع حدیث شیخ مفید رحمۃ اللہ متوفی 416 ہجری، اگرچہ تاریخ وفات کے اعتبار سے جناب رضی سے مؤخر ہیں مگر ان کے استاد ہونے کی وجہ سے طبقتاً مقدم ہیں۔ ان کی کتاب الارشاد اور کتاب الجمل، ان تمام کتابوں میں جو حضرت کے خطبے درج ہیں، ان کا جب مقابلہ علامہ سید رضی کی مندرجہ خطب اور اجزائے کلام سے کیا جاتا ہے تو اکثر تو وہ بالکل متحد ہوتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں ایسا درج شدہ کلام اگر کوئی ہے جو ان کتابوں میں درج نہیں ہے، یا ان کتابوں میں کوئی کلام ایسا ہے جو نہج البلاغہ میں مذکور ہے، تو اسلوب بیان اور انداز کلام، تسلسل و بلند آہنگی، جوش و حقائق نگاری کے لحاظ سے یقیناً متحد ہوتا ہے، جس میں کسی واقف عربیت کو شک نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کے اس کلام کو جو نہج البلاغہ میں درج ہے، اس تمام کلام سے جو حضرت کی طرف نسبت دے کر اور دوسری کتابوں میں درج ہے، متحد الاسلوب ہونا، پھر اس پہلو کے ضمیمے کے ساتھ جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ خود سید رضی کے اس کلام سے جو نہج البلاغہ میں بطور مقدمہ یا بطور تبصرہ موجود ہے بالکل مختلف ہونا، ایک جانبدار شخص کے لیے اس کا کافی ثبوت ہے کہ یہ واقعی امیر المومنین ہی کا کلام ہے جسے علامہ سید رضی نے صرف جمع کیا ہے۔ 8واں امر یہ ہے کہ خود علامہ سید رضی کے معاصرین یا ان سے قریب متعدد لوگوں نے بطور خود بھی کلام امیر المومنین کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعض نے اپنی کتابوں کے ضمن میں درج کیا ہے۔ پیج 31 جیسے ابن مسکویہ متوفی 421 ہجری نے تجارب العموم میں، حافظ ابو نعیم اصفہانی متوفی 430 ہجری نے حلیۃ الاولیاء میں، شیخ اللطائف ابو جعفر طوسی متوفی 460 ہجری نے جو شیخ مفید رحمۃ اللہ سے تلمذ کی حیثیت سے علامہ رضی کے ہم طبقہ اور علم الہدا سید مرتضیٰ کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے اور نیز سال وفات کے اعتبار سے ان سے ذرا مؤخر ہیں، اپنی کتاب تہذیب اور کتاب الامالی میں نیز عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الواحد آمدی جو اسی عصر کے تھے، اپنی مستقل کتاب غرر الحکم و درر القلم جو امیر المومنین کے مختصر کلمات پر مشتمل ہے، اور مصر و سیدہ میم سوادرے، مصر و سیدہ بھی سعادیہ دال الف سے ہے اور ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ نیز ابو سعید منصور ابن حسین آبی وزیر متوفی 422 ہجری اپنی کتاب نزیحۃ الادب و نثر الدرر میں، جس کا ذکر کشف الظنون باب النون میں ہے، اور قاضی ابو عبداللہ محمد بن سلامہ قطائی شافعی متوفی 453 ہجری جن کی عظیم الشان کتاب اس موضوع پر دستور معالم الحکم کے نام سے ہے اور وہ مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ یہ سب تقریباً سید رضی کے معاصر ہی ہیں۔ ان سب کی کاوشیں ہمارے سامنے موجود ہیں سوائے ابو سعید منصور کی کتاب کے جس کا کشف التنون میں تذکرہ ہے۔ باقی یہ سب کتابیں مطبوع و متداول ہیں۔ ان میں جو کلام مندرج ہے وہ بھی علامہ سید رضی کے درج کردہ کلام سے عیناً متحد یا اسلوب میں متفق ہی ہے۔ پھر اگر سید رضی کی نسبت یہ تصور کیا جائے کہ انہوں نے خود اس کلام کو تصنیف کر دیا ہے تو ان تمام جامعین
اور اپنی کتابوں کے ضمن میں درج کرنے والے دوسرے افراد کو کیا کہا جائے؟ پھر ان کی نسبت بھی یہی تصور کرنا چاہیے، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ افراد یقیناً جلالت، شان اور ورع و تقوی وغیرہ میں علامہ سید رضی سے بالاتر نہیں معلوم ہوتے۔ اب اگر ان سب کی نسبت یہی خیال کیا جائے تو خیر، علامہ سید رضی تو اشعر الطالبین تھے، اور کتب سیر انہیں خود ادبیت اور فصاحت و بلاغت میں معراج کمال پر ظاہر کرتے ہیں، مگر ان میں سے ہر شخص کی نسبت تو یہ تصور قطعی غلط ہے کہ وہ علامہ سید رضی ہی کی ادبی حیثیت سے ہم پایا تھے۔ پھر ایسے مختلف المرتبہ اشخاص کی ذہنی کاوشوں اور قلمی ثمرات میں اتنا ہی فرق کیوں نہیں ہے جو خود ان اشخاص کے مبلغ علمی میں یقینی طور پر پایا جاتا ہے۔ سامعین، یہاں جو میں پڑھ رہی ہوں ہم پیج 31 پر ہی ہیں۔ الفاظ تو مشکل ہیں، میری پوری کوشش ہے میں صحیح طرح بیان کر سکوں، لیکن میں بور نہیں ہو رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت کچھ معلوم ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم مولا کے خطوط، خطبات اور ان کے حکمات کو پڑھیں۔ تو کتنا اچھا ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ سب کچھ جان رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پھر دوبارہ سے یہیں سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اشخاص کے جو کلام کی جمع کرنے والے ہیں ان میں آپس میں زمین و آسمان کا فرق، اور کلام جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ سب ایک ہی مرتبہ، ایک ہی شان کا، اسے دیکھتے ہوئے سوائے ایسے شخص کے جو جان بوجھ کر حقیقت کے انکار کرنے پر تلا ہوا ہو، اور کسی کو اس میں شک و شبہ بھی باقی نہیں رہ سکتا کہ ان اشخاص کا کارنامہ صرف جمع و تالیف ہی ہے، جس میں ان کے سلیقے اور ذوق کا اختلاف فقط شان ترتیب اور عنوان تالیف میں نمودار ہوتا ہے، لیکن اصل کلام میں ان کی ذاتی قابلیت، ذہانت اور مبلغ علمی اور معیار ادبی کو ذرا برابر بھی دخل نہیں ہے۔ نواں امر یہ ہے کہ مذکورہ بالا افراد اگرچہ اپنے زمانہ حیات کے کچھ حصوں میں علامہ سید رضی سے متحد ہیں، مگر ان میں سے متعدد افراد کے سال وفات کو دیکھتے ہوئے یہ یقین ہے کہ ان کا زمانہ جمع و تالیف نہج البلاغہ سے مؤخر ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا طبقہ ہے جو بالکل علامہ رضی سے مؤخر ہی ہے، جیسے ابن ابی الحدید متوفی 655 ہجری، سبت ابن جوزی متوفی 606 ہجری، اور اس کے بعد بہت سے مصنفین۔ ہم پیج 32 پہ آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علامہ رضی کی کتاب نہج البلاغہ گوشہ گمنامی میں اور ان لوگوں سے مخفی نہ تھی۔ ان لوگوں کا محترک اس جمع و تالیف پر صرف یہ تھا، محترک لکھا ہے یا محزک، صرف یہ تھا کہ علامہ سید رضی نے انتخاب سے کام لیتے ہوئے یا ماخذوں کی کمی سے یا ان نسخوں کے کرم خوردہ یا ناقص ہونے کی وجہ سے جو ان کے پاس تھے، بہت سے اجزائے کلام امیر المومنین کی نقل نہیں بھی کیے تھے۔ اس لیے مصنفین کو مستدرک اور مستدرک در مستدرک کی ضرورت پڑتی رہی، جس کا سلسلہ ماضی قریب میں علامہ شیخ ہادی اول کاشف الغطا تک جاری رہا، جنہوں نے مستدرک نہج البلاغہ تحریر فرمایا جو نجف اشرف میں طبع ہو چکا ہے۔ اگر علامہ سید رضی کے قریب الاحد یا ان کے بعد کے اہل قلم میں کسی کو بھی نہج البلاغہ کے مندرجہ کلمات و خطب میں یہ خیال ہوتا کہ یہ جناب سید رضی نے تصنیف کر کے اس میں شامل کر دیے ہیں، تو وہ سب بالخصوص معاصرین جو کسی رعایت کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اپنی کتابوں کی وجہ تالیف میں اس کا تذکرہ ضروری سمجھتے کہ چونکہ اس کے قبل جو کتاب امیر المومنین کے خطبوں پر مشتمل کہہ کر لکھی گئی ہے اس میں آپ کا اصل کلام موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ساختہ و پرداختہ اور وضعی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم آپ کا اصلی کلام منظر عام پر لائیں، جبکہ ایسا نہیں ہوا، اور یہ بالکل مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ان سب کے نزدیک علامہ سید رضی نے جو کلام جمع کیا وہ بلا شبہ کلام امیر المومنین کی حیثیت سے اس کے پہلے سے مدون و متداول تھا،
اور ان کو سید رضی سے شکایت صرف بعض خطبوں کو چھوڑ دینے یا احاطہ و استقضا نہ کرنے یا شان ترتیب و عنوان تالیف میں کسی مناسب تر صورت کو اختیار نہ کرنے ہی کی تھی، جس کے لیے انہوں نے بھی یہ اس بارے میں کوشش ضروری سمجھی، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور ممکن ہے کہ بعض مصنفین اب بھی کسی خاص ترتیب سے نہج البلاغہ کے مندرجہ خطب کو دیکھنے کے متمنی ہوں۔ یہ دوسری چیز ہے، اور اصل کلام کے بارے میں کسی شک و شبے کا رکھنا دوسری چیز۔ اب لکھا ہے آگے پیراگراف میں کہ 10واں امر یہ ہے کہ تلاش کی جاتی ہے کہ تو نہج البلاغہ کے مندرجہ خطب و اقوال کا پتہ اب بھی بیون الفاظہان، بیون بڑا مشکل ورڈ ہے، میں پھر وجہ کرتی بے این یہ واو نون الف لام فے الف زوئے ہے الف، اس کے آگے لکھا ہے نہج البلاغہ کے قبل تالیف شدہ کتابوں میں مل جاتا ہے، اور جبکہ اکثر حصہ اس کا قبل کی کتابوں میں مندرج موجود ہے، تو تھوڑا سا حصہ اگر دستیاب نہ بھی ہو تو ایک معتدل ذہن میں اس سے کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ دنیا میں مختلف حوادث کے ذیل میں کتابوں کے اتنے ذخیرے تلف ہوئے ہیں جو اگر موجود ہوتے تو یقیناً موجودہ ذخائر سے بدرجہات زیادہ ہوتے۔ خود تاریخ نے کلام امیر المومنین کے جن جمع شدہ ذخیروں کا پتہ علامہ سید رضی کے قبل ہم تک پہنچایا ہے، وہی سب اس وقت کہاں موجود تھے؟ سوالیہ نشان۔ اس لیے اگر بعض مندرجات رائج الوقت کتابوں میں نہیں بھی ملتے تو ذہن یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کتابوں میں موجود ہوں گے جن تک ہمارا اس وقت دسترس نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے مندرجات کے ان حوالوں کو پہلے علامہ شیخ ہادی کاشف الغطاء نے مستدرک نہج البلاغہ کے اثناء تالیف ہی میں مدارک نہج البلاغہ کے نام سے مرتب کیا تھا، جو غالباً مکمل شائع نہیں ہوا ہے، اور ایک قابل قدر کوشش رامپور کے ایک سنی فاضل عرشی عین رے شین چھوٹی عرشی صاحب نے کی ہے، جو فاران کراچی میں مقالے کی صورت میں شائع ہوئی ہے، اور مزید تلاش کی جائے تو اس سلسلے میں مزید کامیابی کا بھی امکان ہے۔ ہم پیج 33 پر آ گئے ہیں۔ 11واں امر یہ ہے کہ محققین علماء شیعہ کا رویہ دیکھا جائے تو وہ ہر اس کتاب یا مجموعے کو جو معصومین علیہ السلام میں سے کسی کی طرف منسوب ہو بلا چون چرا صرف اس لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے کہ وہ معصومین کی جانب منسوب ہے، بلکہ وہ پوری فراخ حوصلگی کے ساتھ محققانہ فریضے کو انجام دیتے ہوئے اگر وہ قابل انکار ہوتا ہے تو کھل کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر مشکوک ہوتا ہے تو شک و شبے کا اظہار کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے وہ ذخیرے جو کلام معصومین کے نام سے موجود ہیں مقام اعتبار میں مختلف درجے اختیار کر چکے ہیں۔ مثلا دیوان امیر المومنین بھی تو بطور کلام علی ہی رائج ہے، مگر علماء شیعہ بلا رعایت اسے غلط سمجھتے ہیں۔ اس سے بالاتر ذرا درجہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے، حالانکہ وہ شہرت میں تقریباً نہج البلاغہ سے کم نہیں ہے، اور شیخ صدوق ایسے بلند مرتبہ قدیم محدث نے اس پر اعتماد کیا ہے، مگر اکثر علماء شیعہ اسے تسلیم نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہمارے قریبی دور کے محقق علامہ شیخ محمد جواد بلاغی نے ایک پورا رسالہ اس کے غلط ہونے کے اسبات میں لکھ دیا ہے۔ فقہ الرضا امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، مگر اس کے اعتبار اور عدم اعتبار کی بحث ایک محتم بشان علمی مسئلہ بن گئی ہے جس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جعفریات اور امام رضا علیہ السلام کا رسالہ ذہبیہ وغیرہ کوئی نقد و بحث سے نہیں بچا ہے۔ اس رویے کے باوجود سید رضی کے بعد سے اس وقت تک کسی دور میں بھی کسی شیعہ عالم کا نہج البلاغہ کے خلاف آواز بلند نہ کرنا اور اس میں ذرہ بھر بھی شک و شبے کا اظہار نہ کرنا اس کا ثبوت قطعی ہے کہ ان سب کی نظر میں اس کی حیثیت ان تمام مجموعوں سے ممتاز اور جداگانہ ہے۔ نہج البلاغہ کے ہم پلہ
اس حیثیت سے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف صحیفہ کاملہ جو اسی طرح مسلم طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے، اور کوئی کتاب اس ذیل میں ان دونوں کے ہم مرتبہ نہیں ہے۔ مذکورہ بالا وجوہ کا نتیجہ یہ ہے کہ علامہ سید رضی کے بعد تقریباً 200-250 برس تک نہج البلاغہ کے خلاف کوئی آواز اٹھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتی، بلکہ متعدد علماء اہل سنت نے اس کی شرحیں لکھیں، جیسے ابو الحسن علی ابن ابی القاسم سہبقی متوفی 565 سن 565 ہجری، امام فخر الدین متوفی 606 ہجری، ابن ابی الحدید متوفی 655 ہجری، علامہ سعد الدین تفتازانی وغیرہ۔ غالباً انہی علماء اہل سنت کے شروع وغیرہ لکھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ عوام میں نہج البلاغہ کا چرچا پھیلا اور اس کے ان مضامین کے بارے میں جو خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ہیں۔ اہل سنت میں بے چینی پیدا ہوئی اور اب آپس میں بحثیں شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے علماء کو اپنے اصول عقائد سنبھالنے کے لیے اور عوام کو تسلی دینے کے لیے نہج البلاغہ کے بارے میں شکوک و شبہات اور رفتہ رفتہ انکار کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ سب سے پہلے ابن خلقان متوفی 681 ہجری نے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور علامہ سید رضی کے حالات میں یہ لکھا۔ اچھا، ہم نے جو لکھا نا یہ لکھا، یہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم صفحہ 33 کو مکمل کر چکے ہیں۔ اگلی آڈیو میں ہم یہاں سے تھوڑا سی 2 لائنیں ساتھ شامل کر کے اور ہم پیج 34 سے آغاز کریں گے، اور یہ مقدمہ پڑھتے جا رہے ہیں، اس سے مجھے بہت کچھ علم مل رہا ہے اس کتاب کے حوالے سے، اور آپ بھی یقیناً یہی خیال رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آڈیو میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔